السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا انشاءاللہ نیکسٹ سیرہ کے پیجز، پچھلے پیجز میں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر والا پورا معاملہ تھا، کس طرح سے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی، اور اس ٹائم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 35 سال ہو گئی تھی، اور یہ سارا واقعہ تب ہوا تھا۔ اب نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہونے لگا ہے پیج نمبر 61 سے، اور اس چیپٹر کا نام ہے خدا کی آواز۔ اب اس چیپٹر میں بیسیکلی ہم دوبارہ سے وہ چیزیں سٹارٹ کریں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ اس سے پہلے بت پرستی کی ہلکی سی بات ہوگی کہ اور کون کون سے لوگ تھے جو ذرا فطرت کے قریب تھے، جنہوں نے اس ٹائم پہ بھی بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت زیادہ نہیں بٹ کچھ تھے جو دین ابراہیمی پر تھے، جو حق کی تلاش میں تھے، جنہیں پتہ تھا کہ بت پرستی غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر کس طرح غار حرا کی تلاش ہوئی، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا 40 سال کے بعد۔ پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج عرب کے لوگوں سے، کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دین کو چھوڑ چکے تھے، پیغام ان کے جو ہے وہ بھول گئے تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے شرک اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد کروایا۔ اور انہوں نے مکہ والوں سے کیا کہا، اب یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ قریش کے لوگوں، انہوں نے کہا کہ قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹو، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبہ میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں توڑ پھوڑ ڈالو، وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، ان کے پوجنے سے کیا فائدہ کیا ہے؟ کیا تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو؟ بھائیو، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر ہوگا، اور وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری، کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کر لو اور ابھی سے انتظار کرو، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ یہ ان لوگوں نے مکہ والوں سے کہا، اور یہ بالکل ایک نئی آواز تھی۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اب 4 لوگ تھے، گنتی کے 4 لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں کی، اور اس طرح سے وہ کھڑے ہو گئے۔ 4 لوگ کون کون سے تھے؟ عمر بن نفیل کے بیٹے زید، نوفل کے بیٹے ورقہ، حارث کے بیٹے عثمان، اور حجش کے بیٹے عبید۔ یعنی زید بن عمر، ورقہ بن نوفل، عثمان بن حارث اور عبید بن حجش۔ اب اس میں سے ورقہ بن نوفل کو ہم سب جانتے ہیں، جب وحی آئی تھی پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی۔ تو یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے یہ آوازیں بلند کرنا شروع کی۔ اب یہ سب اپنی قوم کی بہت بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، ہر شخص جانتا تھا کہ یہ چاروں آدمی دین ابراہیمی کے پیرو ہیں، اور ان کی کچھ کریکٹرسٹکس آتی ہیں کہ وہ کیا کیا کام کیا کرتے تھے۔ ایک تو انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، بت پرستی سے سخت بیزار تھے وہ لوگ، لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور ان کی بالکل عزت نہیں کی جاتی تھی، عزت تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر سن لیتے تو اب ان میں یہ 4 لوگ اس ٹائم پہ ایسے تھے کہ اگر سنتے تھے نا کہ کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، مفلسی یا تنگدستی کے ڈر سے یا تنگوار کی وجہ سے کہ مطلب مجھے بس نہیں چاہیے، تو فوراً جا کر اسے حاصل کر لیتے، اس بچی کو لے لیتے، اس کو گاڑنے نہ دیتے، اس کو کہتے کہ ہم اس کی پرورش کریں گے، اس کی اچھے سے پرورش کرتے، اس کا خیال رکھتے، اور جب وہ بچی بڑی ہو جاتی تو جوان ہونے پر اگر باپ کی طبیعت راغب ہو جاتی، یعنی باپ اگر کہتا کہ ہاں اب بس دے دو مجھے بچی، تو اس کو دے دیا کرتے۔ اس ٹائم پہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے پال پوس کے بڑا کیا، بس اب یہ میری بیٹی ہے، نہیں، اس ٹائم بھی اگر باپ پڑ گئی ہے، بچی بڑی ہو گئی ہے، تو اس ٹائم بھی اگر باپ چاہتے اوریجنل والے تو ان کو دے دیا کرتے تھے، یہ ان 4 میں سے لوگ جو ہیں یہ دے دیا کرتے تھے ان کو بیٹی۔ اب یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کیا گوارا ہو سکتا تھا جو یہ سب کچھ کہہ رہے تھے، یا یہ لوگ اس طرح کی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ کیوں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے، اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے، اور ان کی بے بسی کا چرچا کر کے
دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے۔ اس طرح کی پوجا پاٹ، نظر و نیاز میں ان کی عمریں گزری تھیں۔ یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوچھتے آئے تھے، کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے اور حقارت سے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہیں تھا، ان کو گالیاں بھی دیتے تھے، تانے بھی دیتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے ان کا، اور جتنا ہو سکتا تھا جسم اور روح پر زخم لگاتے تھے۔ اس طرح ایک زمانہ گزر گیا۔ اب ان چاروں اشخاص میں سے ایک کوئی ہجرت کر گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، اور دین ابراہیم پر صرف زید رہ گئے تھے، زید بن عمر بن نفیل۔ وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر رویا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ خدایا، اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے۔ اور پھر بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑتے۔ تو یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ سبحان اللہ، کبھی کبھی اگر ہمیں نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی، اللہ سے مانگے تو اب انہیں نہیں پتہ تھا کہ سجدہ ہی اوریجنل عبادت کا پارٹ ہے، لیکن انکانشیسلی اللہ تعالیٰ ان سے وہی عبادت کروا رہے تھے۔ اب یہاں پہ میں انشاءاللہ سٹاپ کروں گی، نیکسٹ جو چیپٹر ہے وہ ہم کل سٹارٹ پرسوں کریں گے، لیکن یہاں پہ اب ایک سوچنے کی بات جو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب قریش مکہ کو جب اوریجنل جو وہ لاجک سے بات کرتے تھے کہ یہ نہیں ٹھیک بت، یا یہ کیا کام ہے، یہ غلط ہے، تو قریش مکہ کے پاس ایک ہی بات ہوتی تھی کہ جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں، کیا ہم وہ بت چھوڑ دیں؟ ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے یہاں پہ کہ اب ہمارا کرنے کا کام یہ ہے، ہم نے اپنے اپنے بت پہچاننے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ تو اوریجنل فارم میں، جو فزیکل فارم میں سامنے مورتیاں ہوتی ہیں، صرف انہیں بت کہتے ہیں۔ نہیں، جو چیز آپ کو اللہ کی، مجھے بھی اللہ کی نافرمانی سے روک رہی ہے، جو چیز میرے اور میرے رب کے درمیان آ رہی ہے، وہ میرا بت ہے۔ وہ میرے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں اگر میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے اوپر مقام دے دیا ہے، یعنی اگر وہ مجھے اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہے ہیں اور میں کر رہی ہوں، وہ بھی میرا بت ہے۔ لوگ کیا کہیں گی کہ اسٹیٹمنٹ بھی ہماری بت ہے، دنیا پرستی بھی بت ہے، نفس بھی میرا بت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیسہ بھی میرا بت ہے، ہر چیز۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا بت کون کون سا ہے۔ مجھے اور آپ کو پرسنلی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا بت کیا ہے، ایسی کون سی چیز ہے کہ جب ایک مجھے پتہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یا ایک کوئی بات میرے اوپر حق کی آتی ہے، تو میں اس کو کیوں نہیں مانتی، میں کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتی؟ کیا وجہ ہے کہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتی؟ کیا بات مجھے عمل سے روکتی ہے؟ وہ میرا بت ہے، وہاں مجھے روکنا ہے۔ کبھی میرا نفس روک لے گا مجھے، کبھی دنیا داری روک لے گی، کبھی کسی کی محبت روک لے گی۔ تو جو بھی چیز اس رستے میں آ رہی ہے وہ میرا بت ہے، اور مجھے اس کو ختم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بت بھی رہے اور پھر میں اللہ کو بھی پالوں۔ آپ کے اور آپ کے رب، میرے اور میرے رب کے درمیان کچھ نہیں آنا چاہیے۔ ہم بہت دور ہیں، ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر اسٹرگلنگ فیز میں آ گئے تو پھر کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے، پرفیکشن نہیں دیکھنی۔ تو اگر ہم آج بھی ایک سٹیپ لے لیں کہ ہم پہچان لیں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہم دیکھ لیں کہ دنیا میں فار ایگزامپل آپ کو مجھے میری دوست آ کے کوئی ایک اچھی بات بتاتی ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، تم یہ کر رہی ہو غلط ہے، اور میں آگے سے اس پہ پرسنل اٹیک کروں کہ تم تو خود تو یہ کام کرتی ہو، تم مجھے کہہ رہی ہو۔ نہیں، میں اسے دیکھوں گی کہ مجھے کیا بات کر رہی ہے، اگر وہ ٹھیک بات ہے تو پھر میں اسے یہ باتیں نہیں آگے سے کر سکتی۔ ابلیس بھی اگر آپ کو ٹھیک بات بتاتا ہے تو آپ نے ماننی ہے بات، آپ نے اگر ٹھیک ہے اس کو لاجک سے ڈیفینڈ کریں، ورنہ مت کریں۔ اور آپ کے اگین اور آپ کے رب کے درمیان جو بھی چیز آ رہی ہے، آپ کا جو بت ہے، ہم سب نے اپنے اپنے بتوں کو پہچاننا ہے اور اس کو توڑنا ہے۔ صرف فزیکل فارم میں جو مورتیاں ہوتی ہیں وہ بت نہیں ہوتے۔ آپ کا نفس بھی سیلف ایک ہمارا بت بن سکتا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں روکتا ہے گناہ سے بچنے سے اور نیکیاں کرنے سے، روک رہا ہے تو وہ میرا بت ہے، مجھے اس کو توڑنا ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا داری یا could be anything، جو بھی ہے، تو ہم انشاءاللہ آج اپنے اپنے بتوں کو پہچانیں گے اور ایک سٹیپ ضرور لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔